نصیب بیٹیوں کے، ظالم یہ دنیا ہے یا دنیا ظالموں کی بستی ہے؟ زخم پرائے دیتے ہیں یا اپنوں سے بھی ملتے ہیں؟ کون ہے وہ جسے ستم ڈھانے والوں میں شمار کیا جائے؟ میں ان تمام سوالات سے الجھی اپنے ہی ذہن کو بیمار بنا بیٹھی ہوں۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات شب و روز جنم لیتے ہیں اور جوابات کی شکل میں ہزاروں حادثات بھی میری آنکھوں میں بس جاتے ہیں۔ تمام دن فیس بک اور واٹس ایپ کے دردناک مناظر سے جب روشناس ہوتی ہوں تو وہی حادثات میرے خواب و خیال سے گزر کر میری نیند کی دنیا بھی تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں، اور میں سسکیوں کے ساتھ آہ بھرتی اجالوں کو صبح بخیر کہتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ جاتی ہوں۔ کل کے خواب کا ذکر کروں گی، اس سے قبل اپنے آنسوؤں کو تو ضبط کر لوں۔ میں نے کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا وہ ایک ماں کے لیے دردناک منظر تھا۔ شادی شدہ ایک معصوم بچی اپنے شوہر کے کندھوں سے لگی نیم مردہ حالت میں میرے روبرو کھڑی ہے۔ اس بچی میں مجھے اپنی ہی بچی نظر آئی اور میں نے اپنے ناتواں کندھوں پر اسے اٹھا لیا۔ اس بچی کا شوہر غصے میں جو غلطی کر بیٹھا اس کا احساس تو اسے ہوا، لیکن اس نے ایک مرد کی اونچی آواز میں ہی اپنی صفائی پیش کی۔ میں جو کہتا ہوں یہ نہیں سنتی۔ میں بھی غصے میں آ گیا اور ایک لوہے کا رڈ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا، جس کی چوٹ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ بچی تو کسی اور کی تھی، لیکن اس ماں کا دل تو میرے اندر تھا، تو کیسے میں برداشت کرتی؟ سن کر میں بھی غصے میں بے قابو ہو گئی اور میں چیخ چیخ کر اللہ سے اپنی موت کی فریادیں کرنے لگی، اور ساتھ ہی اپنے جسم پر بھی اپنے ہاتھوں سے ویسا ہی چوٹ پہنچانے لگی جس کا درد بھی مجھے کافی دیر بعد محسوس ہوا۔ میرے اندر ایک ماں کا دل تھا تو سزا بھی اس ماں کو ہی دینا تھا۔ ماں اپنے بچوں کو سزا نہیں دیتی تو پھر میں بھی اس بچی کے شوہر کو کیسے سزا دے سکتی تھی؟ میں نے ایک لفظ بھی بد دعا کے نہیں نکالے۔ میں خاموش رہی، کیونکہ اس بچی کے شوہر کو بھی کسی ماں نے ہی جنم دیا تھا۔ اس کی ماں نے شیر بیٹے کو جنم دیا تھا، تو تربیت میں کہاں کوئی کمی رہ گئی ہوگی؟ میں زار و قطار روتی جا رہی تھی اور اللہ سے فریادیں بھی کر رہی تھی۔ میرے اللہ، رحم فرما، انسانوں کو اس قدر غصہ نہ دے کہ وہ حیوان بن کر کسی کمزور پہ جان لیوا حملہ کر سکے۔ انسانوں کو خونخوار جانوروں میں ہی شمار کرنا ہے تو اسے انسان نہ بنانا، تو اسے حیوان بنا دے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انسان اور حیوان کی جنگ میں لڑنے کی طاقت مزید کس میں ہے۔ بلی اور چوہے کی طاقت کو انسان نہ آزمائے۔ آزمائش لینی ہے تو اسے تیری اس بے آواز لاٹھی کی لے جسے تو نے ہم انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ حقیقت میں تو یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ قدرت گر خفا ہوئی تو یہ دنیا جہنم بھی بن سکتی ہے۔ مجھے تو انسانوں کی دنیا سے مزید جنگل جھاڑیوں میں رہنے والوں کی زندگی پرسکون نظر آتی ہے۔ میں جب بھی ٹی وی پہ نظر کرتی ہوں تو قدرت کے نظام کا منفرد انداز دکھانے میں ایک چینل ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ انسانوں کی دنیا کی طرح جنگلوں میں کہاں کوئی شور شرابہ ہے۔ سنسان جنگل میں سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ حیوانوں کو روٹی کی تلاش بھی ہوتی ہے تو اپنی فیملی کو ساتھ لیے ادھر ادھر بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ خونخوار جانور کی بھی ایک الگ پہچان ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ مگن میں رہنا ہی تو ان کی محبت ہے۔ وہ انسانوں کے جیسا اپنی فیملی کا شکار نہیں کرتے۔ وہ تو انسانوں کا خون پی کر پیاس بجھاتے ہیں اور اپنی بھوک میں جسم کا کچا گوشت کھا کر پیٹ بھرتے ہیں۔ حیوانوں کو بھی اپنا دشمن ہم انسان ہی نظر آتے ہیں،
کیونکہ شیر کو پنجڑے میں قید رکھنے والا بھی تو انسان ہی ہے نا۔ بیٹیوں پر ظلم کرنے والے انسانوں پر بھی پابندیاں لگ جائے تو حادثات کم ہو سکتے ہیں۔ سرکار نے تو جانوروں کے شکار پر بندش لگا دی ہے، تو ایسے ظالموں پر کیوں نہیں؟ فیس بک یا واٹس ایپ گروپس کے تمام حادثات حقیقت کا وہ درپن ہے جسے دیکھ کر خود کو سنورنے کے بھی سبق پڑھنے اور سننے کو مل ہی جاتے۔ میں سمجھتی ہوں اپنے اندر کی تمام خامیوں کو گر نکال پھینکا جائے تو یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے۔ میرا ذہن معاشرے کے سبھی حالات سے گزر کر ایک ایسے پڑاؤ پر ٹھہر گیا ہے کہ جہاں قسطوں میں حادثات بکھرے پڑے ہیں۔ ہزاروں بیٹیوں کے دردناک وہ مناظر بھی سامنے آتے جا رہے ہیں جس کے ایک ایک تیر و خنجر ایک ماں کے دل پر پھر سے چبھنے لگے ہیں۔ تمام حادثات میں بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ والدین کے روپے گہنوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، کیونکہ لڑکے والوں کو تو ان سب چیزوں کے ساتھ نہایت حسین لڑکی کی بھی تلاش ہوتی ہے۔ قبول صورت لڑکیوں کو پسند کرنے والے اب نہیں ملتے، اور اس باعث بیٹیوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور والدین اس مسئلے کو لے کر ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ ناپسند کرنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں؟ طلاق شدہ 2 بچوں کے باپ کو بھی کنواری لڑکی ہی کی تلاش ہے، لیکن عمر رسیدہ لڑکی سے نکاح کرنا انہیں قبول نہیں۔ یہ ہے میرے معاشرے کے بگڑے حالات، جو بدنما شکل لیے ہم تمام گھروں سے گزرنے ہی والے ہیں۔ ایسے برے وقت میں بھی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کیا گیا تو بیٹیوں کے نصیب کے ستارے ہمیشہ کے لیے دم توڑتے نظر آئیں گے۔ تمام بیٹیوں کے نصیب تو ستاروں میں روشنی پھیلا رہے ہیں، تو اس اجالے کو ایک ساتھ مل کر ہم سبھی آئیں، ایک ساتھ مل کر سمیٹ لیں۔ میری تمام بیٹیاں خوبصورت ہیں، جس کے سامنے چاند کیا ہے یہ ایک ماں کہتی ہے، یہ وہ باپ کہتا ہے جس نے اس بیٹی کی ماں کو چاند سمجھا ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ گروپ سے فائدہ ہی لینا ہے، برائے مہربانی اپنی بیٹیوں کی آبرو سنبھالیں، اس کے نصیب کے تارے ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اپنے قیمتی انمول رتن کو دوسرے کے حوالے کرنے سے قبل ایک دوسرے کی تحقیق کریں، ورنہ اسی معاشرے میں عریانیت کی بھی حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ بہو بیٹیوں کو بے پردہ رکھنے والے ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کی ماں کیا بے پردہ نہیں ہوئی؟ ایک ماں کے جسم سے وہ چادر نہ اتاریں جو بہو بیٹیوں کی تہذیب کو رسوائیوں کے حاشیے پر دیکھا جائے۔ بیٹیاں پرائی کہاں ہوتی ہیں، اس گھر سے اس گھر ہی تو جاتی ہیں۔ ایک بیٹی رخصت ہو جاتی ہے تو دوسری وہ جگہ لے لیتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ رشتوں کو آسان بنائیں، قبول صورت بیٹیوں کو بھی اپنی بہو بنائیں۔ تمام گھروں کی بیٹیوں کی ہتھیلیوں پر مہندی رنگ لائے گی اس وقت جب بیٹے والے رشتے لے کر بہو کے گھر جائیں گے۔ اپنے واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر 2 طرفہ رشتوں کے اشتہار سے رشتے طے ہونے لگے تو ہمارے جیسے میرج بیورو اور ویب سائٹ چلانے والے کو پروفیشن سمجھ کر نہیں، قیمت خلق سمجھ کر ہی اس کام کو انجام دینا ہے۔ 15 سال کے عرصوں کا تجربہ ہے یہ۔ آج کل رشتوں میں دشواریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکے والوں کے پاس 50 لڑکیوں کے فوٹوگرافز جمع ہو جاتے ہیں۔ مزید میرج بیورو یا ویب سائٹ سے رشتے کامیاب کم ہو رہے ہیں اور پریشانیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ صرف میرا نہیں، ہر ماں کی درخواست ہے کہ رشتے ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، بیٹیوں کے لیے ایک ایسا انتخاب کریں جو ان کی بیٹی کو ازدواجی زندگی میں خوشیاں پہنچا سکے۔ طلاق یا خلا کی نوبت کبھی نہ آئے، اس کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی دین کی تربیت دیں۔ آج میں ان ماؤں کا واسطہ دے رہی ہوں جن کی بیٹیاں کنواری ہی رہ گئی ہیں، جہیز کے بغیر جن کی بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھ نہیں پائی ہیں
اور قبول صورت بیٹیوں کو ناپسند کیا جا رہا ہے، ان تمام بیٹیوں کے باپ کی بھی آہوں کا واسطہ دے رہی ہوں۔ سبھی کو مل کر اپنے اپنے گھروں کے رشتوں کا احترام کرنا ہے، خوشیاں ایک آنگن سے دوسرے آنگن پہنچانا ہے۔ وہ دن یاد کریں جب بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ دوبارہ وہ دن لوٹ آیا تو کون ماں بیٹی کو پیدا کرنا چاہے گی؟ کون بیٹیوں کو جنم دینا چاہے گی؟ بیٹیاں نہ رہیں تو ماں بن کر مرد کی تعداد کون بڑھائے؟ مشینیں پرورش تو کر سکتی ہیں، بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ جنم تو ایک ماں ہی دیتی ہے، جس نے بیٹے کو بھی جنم دیا اور بیٹی کو بھی۔ جیتی ہے ناز کتنی مجاہد کی زندگی، قدرت کے امتحان سے گزرتی ہیں بیٹیاں۔